بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامعين الكرام، آج سے ہم لوگ درس کا ایک نیا سلسلہ آغاز کرنے والے ہیں جس کا نام ہے دروس 40 النوویہ. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام دروس کو شوق سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. قبل اس کے کہ میں پہلی حدیث کی شرح کروں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں. یہ کتاب امام نووی کی کتاب ہے جن کا نام ہے ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی الشافعی الدمشقی. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میری امت کے لیے 40 احادیث محفوظ کر لی تو قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا. اس کے بعد امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور میں نے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کتاب کو جمع نہیں کیا، بلکہ اور ایک صحیح حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ سے حدیث سنی اور اسے یاد کیا اور اسے دوسرے تک پہنچایا تو اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کرے. امام نووی رحمہ اللہ سے قبل بہت سارے علماء مختلف موضوعات پر 40 احادیث جمع کیے تھے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے یہ سمجھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان دین کے تمام موضوعات پر ایک کتاب لکھی جائے یا احادیث جمع کی جائے. اور امام نووی رحمہ اللہ احادیث جمع کرتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال کیے ہیں کہ وہ احادیث دین کے اساسیات میں سے ہوں یا دین کے اجمالی قواعد پر مشتمل ہوں. اس مختصر تعریف کے بعد چلتے ہیں پہلی حدیث کی طرف، جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. چنانچہ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت بے اعتبار انجام اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اور اگر کسی نے ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت بے اعتبار انجام بھی اسی کی طرف ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ایک عظیم حدیث ہے جس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے. اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اسی حدیث سے آغاز کرنی چاہیے. اس حدیث کے سبب نزول یا شأن نزول کے متعلق بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی نے مدینہ کی عورت سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اس عورت نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے اس وقت تک میں آپ سے شادی نہیں کروں گی. تو چنانچہ اس شخص نے ہجرت کی. علماء فرماتے ہیں کہ اس کی سند درست نہیں ہے بلکہ یہ بالکل ضعیف ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور کوئی عمل بغیر نیت کے ناممکن ہے. اسی لیے علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں بغیر نیت کے مکلف فرماتا، کسی عمل کا مکلف قرار دیتا تو یہ ہم پر ظلم ہوتا. اور اسی طرح اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اعمال کی صحت و فساد، قبولیت اور رد، اس کا دار و مدار نیت ہے. تو انسان کو اس بات کی بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نیت درست ہو، کیونکہ بس اوقات اگر کسی کی نیت درست ہو یا اس کی نیت اچھی ہو تو بعض
عادات بھی عبادات میں بدل جاتے ہیں، جیسے کہ کھانا پینا سونا جاگنا۔ اگر کوئی اس نیت سے کھانا کھائے کہ وہ اس سے قوت حاصل کرے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید عبادت کرے گا تو یہ اس کا کھانا اور پینا بھی عبادت میں شامل ہو سکتا ہے اور اسے اس پر بھی اجر مل سکتا ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ نیت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جسے ہم اخلاص کہتے ہیں کہ آدمی اس بات کی نیت کرے کہ وہ جو عمل کرنے جا رہا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اس میں ریاکاری نہ ہو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس کے ذریعے عادات اور عبادات میں تمیز ہوتی ہے یا خود عبادات ہی میں ایک دوسرے سے تمیز ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ آیا وہ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے یا جنابت سے طہارت حاصل کرنے کے لیے، یا اسی طرح اگر کوئی نماز قائم کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی نیت کرنی چاہیے کہ آیا وہ نفلی نماز ادا کر رہا ہے یا فرض نماز۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے، لیکن نیت کی جگہ دل ہے۔ اگر کوئی زبان سے نیت ادا کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ، اور نیت کو زبان سے کہنا یہ بدعت ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہجرت کے علماء کرام متعدد معانی فرماتے ہیں، لیکن 2 معنی جو بہت زیادہ مشہور ہے ان میں سے پہلا معنی ہجرت مکانی، جسے ہم اصل میں ہجرت کہتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور دوسرا معنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے رکھنا، گناہوں سے رکنا، اور حدیث میں اس کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ تو سامعین یہ تھی کچھ باتیں پہلی حدیث کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔